اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ کما، جیسا کہ اخرجہ کا آپ کو نکالا، رب کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مؤمنوں میں سے، لکارہون ناخوش تھا، یجادلونک جھگڑنے لگے آپ سے، فی الحق کی حق بات میں، بعدا اس کے بعد بھی، ما تبینہ کے ظاہر ہو چکا، کأنما کہ گویا وہ، یساقون دھکیلے جا رہے ہوں، الی الموت موت کی جانب، وہم اور وہ، ینظرون اسے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ اور جب، یعدکم تم سے وعدہ کیا، اللہ رب العزت نے، احدیٰ ایک، الطائفتین دو گروہوں میں سے، انہا لکم کہ بے شک وہ تمہارے قبضے میں آئے گا، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا کہ بے شک، غیرہ جو نہیں، ذات الشوکتی شان و شوکت والا، یعنی بغیر اسلحے کے، تکون لکم تمہارے قبضے میں آئے، ویریدو اور چاہتا تھا، اللہ رب العزت، ان یحقا کہ حق کو، الحق کا حق یعنی سچ کر دکھائے، بکلماتہ اپنے حکم سے، ویقطع اور کاٹ ڈالے، دابرہ جڑوں کو، الکافرین کافروں کی، لیحقا تاکہ حق کو، الحق کا حق کر دکھائے، سچ کر دکھائے، ویبطلا اور باطل کو، الباطلا باطل کر دکھائے، جھوٹ کر دکھائے، ولو اگرچہ، کرہا ناپسند کریں اسے، المجرمون مجرم یعنی مشرک۔ کما کے معنی مفسرین نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، مال غنیمت کا مسلمانوں کے اختیار سے نکال کر آپ کے اختیار میں دے دینا ایسے ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلنا برحق تھا، اگرچہ دونوں چیزیں مسلمانوں کی طبیعت پر گراں گزر رہی تھی، کیونکہ ان کی تیاری نہیں تھی، نہ جو ہے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ فریقا من المؤمنین لکارہون یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا۔ اس گروہ کے ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، جبکہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے اور اسلحہ وغیرہ کا بڑا سامان رکھتا ہے۔ اس آیت میں مذکورہ واقعے کا خلاصہ یہ ہے، ملک شام سے ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ جو ہے، جب اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو صحابہ اکرام کے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک بڑا لشکر لے کر اس تجارتی قافلے کی امداد کے لیے یعنی سیکیورٹی کے لیے روانہ ہوا۔
ابو سفیان کو پتہ چلا تو اس نے اپنا راستہ جو ہے وہ چینج کر لیا، بدل لیا اور ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑے۔ ابو جہل کو جب پتہ چلا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا ہے، اب مکہ مکرمہ واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل نے انکار کر دیا کہ وہ اب جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑے گا اور جنگ کے بغیر نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلہ یا قریش کے لشکر میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ عذر پیش کیا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، اسلحہ سامان نہیں ہے۔ یہ عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گراں گزرا، آپ کی طبیعت کو یہ بات نامناسب لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قافلہ تو ساحل سمندر کی طرف نکل پڑا ہے جبکہ ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو قافلے ہی کے پیچھے جانا چاہیے اور دشمن کے لشکر کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے کھڑے ہو کر اپنی اخلاص اور فرما برداری اور جانثاری کا اظہار کیا اور بڑی قوت اور استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی صورت سستی نہیں کریں گے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی عرض کی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا اس کے مطابق تشریف لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی طرح صحابہ نے یہاں تک فرمایا کہ آپ حکم دیں کہ سمندر میں کود جائیں تب بھی کوئی عذر نہیں پیش کریں گے اور ہم اس طرح ہی کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اللہ تعالیٰ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ ہر ایک کے نام کے ساتھ بتا دی اور ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیے، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا اور اس سے خطا نہ کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔